بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ اس باہمت اور نیک سیرت خاتون کا کریں گے جن کو اخروی زندگی میں یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ انہیں محبوب خدا سردار انبیاء اور رسول سرور دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت کا شرف عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مقدس کی آیات میں بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی آپ ہی کی نسل سے ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے آپ کی داستان شجاعت کا تذکرہ کلام پاک میں فرمایا ہے، وہیں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان اقدس سے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بڑھیں، ہم آپ سے اس کے متعلق چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا نام بعض روایات کے مطابق مریم تھا اور بعض مورخین نے کلثوم بتایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 15 سال تھی۔ اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ اور بہن کلثوم کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ کی پیدائش کا فرعون کے حواریوں کو پتہ نہ چل جائے۔ چنانچہ آپ دونوں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہی تھیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا کر، اور اگر تجھے اندیشہ ہو تو اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے۔ ایگل کی آواز کے معزز ناظرین، یہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کی داستان شجاعت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا سپرد کر دیا تو ساتھ ہی اپنی بیٹی کو یوں حکم دیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یوں فرمایا ہے، اور اس کی یعنی موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس صندوق کے پیچھے جاؤ۔ سو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت کلثوم والدہ کا حکم پاتے ہی دریا کے کنارے جا پہنچی اور بڑی ہوشیاری سے صندوق کو دریا میں تیرتا ہوا دیکھتی رہیں۔ منقول ہے کہ وہ صندوق در حقیقت لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھی گئی تھی جسے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھامے رکھتی تو کبھی آپ کی بہن۔ یوں وہ صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا رہا اور لہروں کے ساتھ تیر کر آگے نہ بڑھتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رسی تھامے ہوئے تھی کہ اچانک فرعون کے سپاہی اس طرف آ نکلے۔ آپ گھبرا کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئیں، مگر اس گھبراہٹ میں آپ رسی کا کنارہ باندھنا بھول گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صندوق لہروں پر تیرتا ہوا آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر دریا فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا، جہاں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا لونڈیوں کے ہمراہ تشریف فرما تھیں۔ لونڈیوں نے صندوق دیکھا تو اسے نکال کر حضرت آسیہ کے سامنے جا رکھا، جسے کھولا گیا تو اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے۔ یہ سب منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑے دیکھ رہی تھیں۔ حضرت کلثوم نے جب بھائی کو حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں دیکھا تو دل قدرے مطمئن ہو گیا، اور آپ فوراً وہاں سے پلٹیں اور جا کر والدہ کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی ہوئی، مگر دل ممتا کو قرار کہاں آتا۔ آپ کو پھر یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اب میرا بیٹا کیا کھائے گا، وہ تو بھوک سے بلک رہا ہوگا۔ بس والدہ نے اسی لمحے اپنی بہادر بیٹی کو ایک نیا مشن سنایا اور دربار کیسر فرعون کی طرف روانہ کر دیا۔ اب حضرت کلثوم کا مشن اپنے بھائی کی خوراک کے انتظام کا پتہ لگانا تھا۔ آپ محل میں پہنچی تو دیکھا کہ عورتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نوش نہیں فرما رہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت کلثوم آگے بڑھیں اور حضرت آسیہ سے کہنے لگیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں کہ جس کا دودھ پینے سے یہ بچہ انکار نہیں کرے گا۔ حضرت آسیہ تو پہلے ہی ایسی خاتون کی تلاش میں تھیں۔ آپ نے فوراً حکم فرمایا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو اسے بلا کر لاؤ۔
بس یہ خوشی کی خبر لے کر کلثوم واپس پلٹیں اور اپنے والدہ کو ساتھ لے کر محل میں حضرت کلثوم واپس آ گئیں۔ یوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ہوتے ہوئے بھی صرف اپنی والدہ کا ہی دودھ نوش فرمایا۔ معزز ناظرین، حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی ہوشیاری، ذہانت و چلاکی اور ہمت کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی سورۃ القصص میں بھی بیان فرمایا۔ یہ اللہ کریم کا آپ پر اپنا خاص فضل تھا کہ آپ کو اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر آپ نے جس احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دیا، اس کا صلہ بروز قیامت رب تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کی خدمت کا ایک صلہ آپ کو جنت میں یہ عطا کیا جائے گا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں دیا جائے گا۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ کا شمار امہات المومنین کے علاوہ ان 3 عظیم ترین خواتین میں ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخروی ازواج میں سے ہوں گی۔ ان میں ایک حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا، دوسری حضرت مریم علیہ السلام اور تیسری آپ یعنی حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وقت وصال قریب آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے خدیجہ، جب آپ اپنی سوکنوں سے ملو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی نکاح فرمایا ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور کلثوم اخت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے، یعنی یہ تینوں بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔